آج ہم ذکر کریں گے اسلام کی سب سے بہت بڑے اور بہت پیارے روح پرور تاریخی واقعے کی طرف، وہ ہے ہجرت مدینہ، جس کا سبب یہ آپ نے سمجھا کہ ہجری مہینہ بھی قائم اسی وجہ سے ہوا۔ وہ ہجرت مدینہ مورخوں نے، محدثوں نے بڑا کمال لکھا، خاص کر اس میں مصنف ابن اسحاق، بہت بڑے مصنف، دادا پیر یعنی دادا استاد ہیں امام بخاری کے، بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے بہت کلام اچھا کیا، بے شمار لوگوں نے، ظاہر ہے اتنے واقعات ہیں، اتنے روح پرور، دل پرور اور ماشاءاللہ ایمان افروز واقعات ہیں ان ہجرت میں مسلمانوں کے، ان کی قربانیوں کے، وہ سننے سے قابل ہے، لیکن ظاہر ہے اتنے سے وقت میں اتنا سمیٹے، صرف مختصر سے ہلکے ہلکے جائزے خاص خاص واقعات کے ہم دیکھیں گے کہ ہجرت مدینہ کا مسئلہ کیسا آیا اور کیسی ہجرت فرمائی۔ لیکن اس سے پہلے آپ اور میں مل کر 2 منٹ کے لیے عظیم شخصیت خلیفہ سوئم حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 دن پہلے جو یوم شہادت گزرا، عظیم شخصیت، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے عثمان میں ایسے حیا کے پیکر ہیں کہ اس کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جن سے زیادہ حیا تو کرتے تھے، لیکن ہر چیز کا احتیاط کرتے تھے جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دربار میں آتے تھے۔ اور آپ بڑے کارنامے ہیں، کنواں دیکھ لیں، مسجد نبوی دیکھ لیں، امداد کرنے میں آپ کو سب سے آگے، اپنا مال اللہ کی راہ کو خرچ کرنے میں سب سے آگے جو نظر آئیں گے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا 18 ذوالحجہ کو وصال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین جل شانہ جب ظاہری طور پر نبوت کا اعلان ہوا، 13 برس بظاہر مکہ شریف میں آپ نے اسلام کی تشریح و توضیح کی فرمائی اور اس کی تبلیغ کے اندر وقت دیا، وہ بڑا کڑا وقت تھا۔ آپ دیکھیں یعنی مکہ کے 3 سال تو بڑے ہی کڑے تھے، جس میں اتنی تکلیف کہ پانی تک بند کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا کافروں نے۔ 13 سال مسلسل بڑے بظاہر اذیت اور تکلیف والے، حضور علیہ السلام اور صحابہ کو جو تکلیفیں دیکھی آپ نے اور پڑھتے ہیں آپ، آج ہمیں اسلام تو بالکل تیار ملا، آج ہم نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ صحابہ کی وہ دیکھیے آپ، قربانی، حیرت کریں گے آپ اللہ کو، ہجرت میں کیسے کیسے معاملات آئے۔ میرے دوست بزرگوں، جب ہجرت معراج شریف کے 1.5 سال 2 سال کچھ آتا ہے تاریخ میں، اس کے بعد کا حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ محبوب اب آپ نے شہر مدینہ ہجرت کرنی ہے مکے سے۔ جب یہ اعلان ہوا اور آقا علیہ السلام کو ارشاد ہوا تو آپ نے صرف 2 آدمیوں سے مشورہ کیا خاص اس بارے میں، سراج کے بارے میں۔ ظاہر ہے 6 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے 5 مہینے پہلے یہ بات آئی تھی، تو ایسا نہیں کہ آج آیا تو کل ہی ہجرت کر دی، اس میں تو بڑا ٹائم لگتا ہے۔ اور اس دوران سرکار علیہ السلام نے صحابہ کو کہنا بھی شروع کر دیا تم ہجرت کرو، جو جا سکتا ہے جا سکتا ہے جا۔ اس طرح صحابہ نکلے تو یہ سلسلہ یہ چلا گیا۔ 8 کا خزرج کا جو قبیلہ ہے مدینہ پاک کا، وہ لوگ 8 لوگ آئے تھے پہلے، 6 لوگ شاید 6 لوگ آئے تو مشورہ کیا سرکار سے، بیعت کی، اسلام قبول کیا، پھر 6 کے بعد 12، پھر 72، سب یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے مدینہ شریف میں آ جائیں، ہم مسلمان بننے کو سب تیار ہیں، آپ کا پیغام سننے کو، آپ کو دیکھنے کو تڑپ رہے ہیں۔ تب یہ ایک پس منظر بنا۔ تو آپ نے سب سے پہلے 2 ایسے اصحاب تھے جن کو راز بتایا اور رازدار بنایا۔ ان میں سیدنا امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ اول، اللہ اکبر، پہلے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ ابو بکر ایک رات ہم نے ہجرت کرنی ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اور ایک رات میں تمہارے گھر آؤں گا اور دونوں سیدھے مدینے کی طرف ہجرت کریں گے۔ بس یہ جملہ کہا، مشورہ لیا ٹھیک۔ لیکن سرکار علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ابو بکر دیکھ سن، یہ ہجرت میں تو میرا ساتھی تو ہے، رفیق تو ہے، لیکن میں تجھے کہتا ہوں کہ اس میں جان کا خطرہ بھی ہے۔
جان بھی جا سکتی ہے، دشمن بہت پاورفل ہیں، بہت تیز ہیں، شاید تکلیف بہت ہو اس کے اندر، کیا تم برداشت کر لو گے؟ اللہ اکبر. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، اگر آپ کے نام پر قربانی ہو جاؤں تو اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کہ مجھے کوئی دولت دے، دنیا کا جہان کا بادشاہ بنا دے، اور آپ کی میری سنگت نہ ہو، آپ کی میری صحبت نہ ہو، آپ سے میری نسبت نہ ہو، خدا کی قسم میں اس کو لات مارتا ہوں بادشاہ. لیکن میں آپ کی خاطر آپ کے لیے جان قربان کرنے کو، میں اپنے ماں باپ کو بھی، سب کو بھی آپ پر قربان کرنے کو تیار ہوں. یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، یہ جذبہ، یہ ہجرت کا جذبہ. پھر آپ حضرت علی دوسرے، اپنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا علی تجھے ایک رات میرے بستر پر سونا، میں مدینہ روانہ ہوں گا، دشمن میری تاک میں ہوں گے، تو میرے بستر پر سوئے گا. تو جانتا ہے سونے میں کیا خطرہ ہے؟ جان جانے کا خطرہ ہے. دیکھ اللہ، اس میں بھی یہی تھا، تلوار لی ننگی سب کھڑے تھے، تو سویا اور میں نظر نہ آیا تو تجھے ہی مار دیں. اللہ. سیدنا امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم نے سب کچھ تو آپ کو دے دیا، یہ جان بھی آپ پر قربان ہو جائے تو سبحان اللہ صدقے یا رسول اللہ، میرا خون، میری بوٹی، میرا تن من، میرے آخری سانس بھی یا رسول اللہ آپ کے لیے وقت، مجھے آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے. یعنی امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. مل کے کہو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، مل کے کہیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. میرے دوست بزرگوں، حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق، باقی صحابہ کو اللہ کے رسول نے حکم دے دیا تھا تم ہجرتیں شروع کر دو، اور الحمدللہ تمام لوگ جو ہے ہجرت کے لیے روانہ ہو چکے، کچھ گئے، کچھ پہنچ گئے، بڑے بڑے مولا سیدنا امیر حمزہ بھی وہاں پہنچ چکے تھے. اب دیکھیے اللہ اس ہجرت کے اندر جب اس رات اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے حبیب آج رات ہجرت کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے پلان بنا دشمنوں کا، کیونکہ دشمنوں کو پتا چلا کہ اس میں ابو جہل پارٹی، شیبہ، عتبہ، امیہ، سارے خطرناک سردار ایک ساتھ جمع ہوئے، سر جوڑ لیا. دیکھا اگر محمد بن عبداللہ یہاں سے نکل گئے اور مدینے پہنچ گئے تو وہ فوج تیار کر لیں گے، اور فوج تیار کر کے ہو سکتا ہے ہم پر حملہ کر کے مکے پر ہی قبضہ، ہم پر ہی قبضہ نہ کر لیں، تو انہیں جانے سے روکا جائے. اب ایک میٹنگ بلائی گئی. دیکھیے حدیثوں کے الفاظ پڑھ رہا ہوں پورے، چاہے آپ ابن اسحاق میں نے روایت دے دی کہ تاریخ رسول صلی اللہ تعالی، سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابن اسحاق کی، ابن حشام، یہ دو بڑے بڑے مصنف جنہوں نے بہت اچھا لمبا لکھا، سب نے لکھا. ظاہر ہجرت مدینہ میں کہیں کوئی بات مطلب کمی نظر نہیں آتی، ہر جگہ ماشاءاللہ اے ٹو زیڈ الحمدللہ واقعات موجود ہیں. کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے دن مدینہ شریف پہنچے، اس سفر کے اندر کیا کیا پیچ و خم آئے، وہ سارے کے سارے کار سور سے لے کے معاملات ہیں، سب آئے کتابوں کے اندر. تو اس میں حوالے کی بات آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، آپ سمجھدار ہیں، سمجھ گئے. اب میری بات جو میں کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو حکم ہوا کہ آج کی رات آپ نے نکلنا ہے. لیکن اس سے پہلے میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ کے اندر بڑے بڑے سردار جمع تھے. اس میں ایک شخص جو میں دیکھی کتاب کے حوالے، اس میں ایک شخص لکھا ہے شیخ نجد کے نام کا بوڑھا آیا، اپنا نام اس نے بتایا میں شیخ نجد ہوں. وہ دراصل شیطان تھا جو انسان بن کر، شیخ نجد بن کر ان کمیٹی میں شامل ہو گیا میٹنگ کے اندر. اب باتیں ہو رہی ہیں ساری، ایک نے کہا رسول اللہ کو ختم کر دو، کسی نے کہا اس طرح کر دو، کسی نے کہا اس طرح کر دو کہ مسئلہ نہیں. سب نے کہا نہیں، اگر تم اس طرح کرو گے تو یہ بھی قبیلہ قریش قبیلہ نہیں چھوڑے گا، چاہے وہ کیسا بھی ہو، ورنہ یہ قبیلے پھر ہم سے دشمنی ہو جائیں گے.
پھر آخر کے اندر سب سے زیادہ جو بات مانی گئی وہ ابو جہل، بڑا بظاہر عقل مند تھا، جاہل عقل مند تھا، لیکن سرکار نے فرمایا ہے عقل تو اس کے بعد بہت تھی اس معاملے میں، بس دل کا اندھا تھا، دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان سکا، ورنہ دیکھا تو اس نے بھی رسول اللہ کو تھا، مانتا نہ تھا، یہی جھگڑا یہی ہے. جانتے تو سب ہیں کہ رسول اللہ ہے، میرے سرکار ہیں، نبی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آج بھی لوگ جانتے ہیں لیکن حضور کو مانتے نہیں. پہچانتے بھی ہیں بہت سے لوگ تو پہچانتے بھی ہیں کہ رسول ہیں، یہ سب کچھ ہے ان کے پاس. ابو جہل بھی جانتا تھا کہ یہ نبی ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، چاند کے ٹکڑے بھی کر سکتے ہیں. ابو جہل نے کہا ایسا کرو، دیکھو ایسے ڈائریکٹلی ہم وار کریں گے اور ان کا چراغ گل کریں گے نعوذ باللہ تو ہمارے جھگڑے ہو جائیں گے. ہر قبیلے سے 50 قبیلوں سے ایک ایک مضبوط بندہ لے لو، لڑکا نوجوان، ان کی ایک ٹیم بناؤ اور ان کو حملہ کرنے بھیجو. وہ سب مل کے حملہ کریں گے تو قریش سب سے بدلہ نہیں لے سکیں گے. شیطان گنج نے چلایا واہ مجھے تیرے جیسا آدمی چاہیے ہمیں. بتاؤ شیطان کہتا ہے واہ اس کی تدبیر سب سے بیسٹ ہے. وہ مانی گئی اور وہ تمام لوگوں کو جمع کیا گیا. دیکھا آپ نے بولو حضور علیہ السلام کے در آستانے پر سب باہر جمع تھے. آپ نے دیکھا کئی سو لڑکے تلوار ننگی لیے کھڑے تھے اور حضور علیہ السلام حضرت علی کرم اللہ وجہ کو ہجرت کی رات اپنا بستر عطا کیا. کتابوں میں بیشتر کتابوں میں آیا کہ سبز رنگ کی چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو عطا فرمائی. بولو اوڑھ کے سو جا حضرت علی، اور سن دیکھیے کیا فرمایا حضرت علی، اوڑھ کے سو جا، اور یہی جو مجھے مارنے کا حکم دے رہے ہیں نا ان کی امانتیں میرے پاس ہیں. دیکھیے کیسا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امانتیں تجھے صبح واپس کرنی ہے. کیسا نبی ہے اللہ اکبر، جو دشمن ہے ان کی امانتوں کی فکر ہے. اے علی صبح اٹھنا، صبح تو اٹھے گا، اٹھ کر سب لوگوں کی امانتیں دے کر مدینے کی طرف روانہ ہوگا اور تو مدینے پہنچے گا. یہ آقا علیہ السلام نے یہ تاریخی الفاظ ہیں کہہ دیے. حضرت علی چادر اوڑھ کے سو گئے. اللہ اب میرے سرکار علیہ السلام حکم اللہ کی طرف سے، اے محبوب سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھو، مٹی پہ مارو، دم کرو. کہتے دم کیوں کرتے ہیں؟ تو سرکار نے دم کیا اس مٹی پر اور دم کر کے جو پھینکی تو جتنے کھڑے تھے باہر دشمن ننگی تلواریں لیے سب کے سروں پہ جا کے مٹی کی. اور حضور ان کے پاس سے ایسے چلے گئے کہ نظر ہی نہیں آئے. ساتھ گئے وہ نظر نہیں آئے. اللہ کی طرف سے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنیے کیسی محبت والی باتیں لکھتے ہیں. پڑھنے میں آئے آدمی پڑھے تو بہت مزہ آتا ہے. یہ واقعات جب بھی آپ پڑھو ہجرت مدینہ کا یقین کرو دل میں ایمان کی تازگی روشن ہو جاتی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار یار ایسے تو نہیں کہتے نا، ایسا لقب آپ غار یار کیا سمجھتے اس واقعے میں؟ غار یار ہی ہے نا. وہ ہجرت میں وہ غار ثور کا واقعہ بھی آئے گا. اب دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی دروازے پر پہنچے اور حضور علیہ السلام دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ٹچ کیا تھا کہ دروازہ کھل گیا. سامنے سیدنا صدیق اکبر، ارے صدیق تو جاگ رہا ہے؟ تجھے تو میں نے نہیں بتایا کہ میں آج رات آنے والا ہوں اور تو ایسا جیسے کھڑا ہوا ہے. بول ہاں یا رسول اللہ، آج سے کچھ مہینے پہلے جب آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ صدیق میں آؤں گا رات کو اور ہم ہجرت کرنے چلیں گے، خدا کی قسم صدیق اس رات سے سویا ہی نہیں ہے. دروازے میں کان لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کب آپ کی آواز آ جائے اور میں دروازہ نہ کھول سکوں. اگر میں سو گیا تو میری قسمت نہ سو جائے. میں آپ کا شریک سفر بننا چاہتا ہوں، رفیق سفر بننا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور اسی طرح وہ سفر وہاں سے روانہ ہوا. اب آپ نے دیکھا روانہ ہوا، بہت سارے مراحل پیش آئے راستے میں جی، لیڈر کے، غائب کے اور دیگر معاملات. اور غار ثور کے اندر جا کر آپ نے پڑوس کس طرح ابو بکر صدیق نے اپنے کاندھے مبارک پر سرکار اسلام اٹھا کر پورا غار ثور، آج جو گئے ہیں غار ثور جا کے بتا دیں. اتنا میرے جیسا جوان آدمی جیسے بتائے اس زمانے میں گیا تھا، جوانی میں تو نہیں چڑھ سکا تھا، چڑھ کے مس ہوتا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سرکار کو اپنے کندھے کو اٹھا کر اتنا اوپر لائے. حیرت بتائیے اللہ علیہ کیسا کمال تھا. یہ قربانی تھی میرے دوستوں. یہ سرکار علیہ السلام کے لیے یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ ہیں وہ اصحابہ کرام میرے دوستوں. اب حضرت علی کا واقعہ سنیے مختصر. حضرت علی سو گئے، صبح اٹھے، دشمن نے وار بھی کیا، وہ معاملہ دوسرے گرفتار بھی کیا، تکلیف بھی پہنچائی. اس کے معاملہ آگے چلتے ہیں کہ مدینہ پاک پہنچے تو صحابہ حیران، یا علی آپ نے تو بڑی ہمت کا کام کیا. یعنی اس پر ایک مفسروں نے ایک جملہ لکھا ہے، بہت سے مفسروں نے، کہ اللہ رب العالمین نے میکائیل سے پوچھا ہے، میکائیل تو اپنی جان جبرائیل کو دے گا جو بچی ہے،
تو میکائیل نے کہا یا اللہ جو تیرا حکم ہے، تیرا حکم ربی ہے، جب میری جان جانی ہے جب ہی لینا. اسی طرح اسرافیل سے پوچھا، میکائیل سے پوچھا، کوئی جان دینے کو ایک دوسرے کو تیار نہیں فرشتے. اللہ فرماتے تو کہتا تھا فرشتوں کہ میں بندوں کو بناؤں گا، یہ انسان کو بناؤں گا تو یہ میری نافرمانی کریں گے. دیکھ اس علی کو رسول اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے سو گیا ہے. یہ جان قربانی تھی نا، باہر دشمن تلوار لیے کھڑے ہیں اور وہ سو رہے ہیں، بس سو رہے. کیسا بے خبر سو رہا ہے؟ اگر وہ کود کر اندر آئیں گے وہ سمجھیں گے یہ رسول اللہ، تو اس کو تو تلوار سے بات ختم کر دیں گے. اس کو فکر نہیں ہے، بے فکر ہو کے سو رہا ہے. کیسی قربانی ہے، دیکھو میرے حبیب کے کیسے غلام ہیں یہ. اللہ مفسروں نے لکھا تھا حضرت علی کے اس عمل پر. اب حضرت علی سے پوچھا صحابہ نے، آپ کو ٹینشن نہیں ہوا؟ یعنی ایسی حالت میں ہم تم جیسے ساری رات سو نہ سکیں. حضرت علی فرماتے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں، صحابیوں خدا کی قسم زندگی میں اگر سویا ہوں تو اس رات سویا ہوں، کبھی نہیں سویا، بے فکر ہو کے سویا ہوں. حضرت علی کیوں کیسے؟ اس لیے کہ رات میرے آقا نے فرما دیا تھا صبح اٹھے گا. اے ہے کہ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. فرمایا رسول اللہ نے فرما دیا رات کو صبح اٹھے گا، امانتیں میری سب کو دے گا، پھر تو مدینے آ کے مجھ سے ملے گا. یہ بات جب رسول اللہ نے کہہ دی تو مجھے اتنی اچھی نیند آئی کہ صبح تک تو میں زندہ رہوں گا. ورنہ عام طور پہ جب میں سوتا ہوں تو مجھے خطرہ رہتا ہے کہ صبح میں اٹھوں نہ اٹھوں، اللہ مجھے زندگی نہ دے. رات بھر اسی ٹینشن کی، اسی فکر میں مجھے نیند نہیں آتی. لیکن آج جب میرے آقا کہہ کر گئے تو میں ایسا سویا جیسا کبھی زندگی میں نہیں سویا. میرے دوستو یہ ہے غلامی رسول کے اندر موت بھی قبول ہے. یہ صحابہ تھے سرکار علیہ السلام کے. اب دیکھیں سفر